السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم سامعین، آج ہمارا رمضان المبارک کا دوسرا درس ہے جس کا عنوان ہے رمضان المبارک اور اس کے روزوں کی فضیلت۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا جو ساری انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن جو دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے، جو کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، جس کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس کا نزول رمضان المبارک میں ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر ایک بار نازل کیا تھا، پھر اس کے بعد قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت 23 سالوں میں قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ محترم سامعین، جب قرآن اور رمضان کی بات آ گئی ہے تو مناسب ہے کہ میں آپ کے سامنے اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ قرآن کا نزول رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ قرآن رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، نہ کہ شب بارات میں۔ اس کا نزول شب بارات میں شعبان کے 15ویں تاریخ میں نہیں ہوا، جو کہ بعض حضرات کا کہنا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کا نزول شب بارات میں ہوا۔ قرآن 15ویں شعبان میں نازل ہوا، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب بارات ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، لیکن ان کی یہ بات، ان کی یہ تفسیر سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ قدر میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ان دونوں آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، نہ کہ شب بارات میں۔ اور رہی بات اس آیت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہاں پر لیلۃ مبارکہ یعنی مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب بارات نہیں ہے۔ محترم سامعین، ہم رمضان المبارک کے روزوں کی افضلیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کو اسلام کی بنیادی 5 ارکانوں میں سے ایک رکن بتایا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث مبارکہ سے رمضان کے روزوں کی افضلیت کا علم ہمیں ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے، جو اسلام کے عظیم 5 بنیادوں میں سے ایک
رکن ہے، عظیم 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے ہر عمل پر اسے 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں کے درمیان اسے دے دیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا الصوم، سوائے روزوں کے، سوائے صوم کے، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بے شک وہ میرے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وأنا أجزي به، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان روزوں کا خصوصی انعام صائمین کو دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور ثواب کی امید سے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة ولم يغلق منها باب وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله يتقاء من النار وذلك كل ليلة۔ ترمذی کی روایت ہے، بڑی جامع حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، شیاطین اور سرکش جنات کو جکڑ لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات ایک ندا لگانے والا، ایک آواز لگانے والا، ایک پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے، کہتا ہے یا باغی الخیر، اے خیر کے تلاشنے والے، اے خیر کو انجام دینے والے، اقبل، آگے بڑھ، ویا باغی الشر، اور اے شر کو انجام دینے والے، اے شر کو تلاش کرنے والے، اقصر، رک جا، وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات، رمضان کے ہر رات میں اللہ سبحانہ وتعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ محترم سامعین، ان تمام روایات سے رمضان المبارک کے مہینے کی اور اس کے روزوں کی فضیلت کا علم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اسی مہینے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے نزول کے لیے انتخاب کیا تھا۔ آخر میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی مہینے میں، اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے شروع ہوتے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے شیاطین اور سرکش جنات کو جکڑ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ملائکہ روزہ داروں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جب آدمی اس رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے تو اسے حج کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جب انسان رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جب آدمی رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو رمضان المبارک کے اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں خوب عبادات کر کے، خوب نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔